الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اور جو خوشی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی سرپرائز ہوتا ہے یا کوئی ایسی اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ اچیومنٹ جب آپ کو یہ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی شکر ہے اللہ کا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے الحمدللہ کو قرآن کے شروع میں رکھوایا کہ اسی سے شروع کیا جائے قرآن، اور فاتحہ اس کو ایک دعا کرا دی گئی ہے۔ اور قرآن کو جب انسان پڑھتا ہے تو سب سے پہلے یہ اسٹارٹ کرتا ہے، تراویحوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور کیونکہ نماز اس کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی کہے کہ جی سورہ فاتحہ کے بغیر ہی میں نماز پڑھ لوں گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی کہ سورہ فاتحہ کی طرح کی جگہ کوئی اور صورت میں پڑھ لوں۔ تو یہ پک اینڈ چوز کی بات نہیں ہے، اسلام ہے، اس میں کوئی ایسی اپنی طرف سے کوئی ڈالنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے ڈال دیا جو میرے دل میں چاہا۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا بہت یعنی فرض ہے، اور فرض اس لیے ہے کہ آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے دعا کرتے ہیں یا پرے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسے راستے پہ لگا، اور میں یہ راستہ چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، صراط مستقیم پہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی فاتحہ نہیں جی ہم نہیں، لوگوں کے کوئی مر گیا اس کی ڈیتھ ہوگی تو کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ نہیں پڑھیں گے، فاتحہ نہیں پڑھتے، ہاتھ نہیں کھڑے کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، ہمیں کیا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی گمراہ فتنہ ہے، یہ خارجیوں نے سب سے پہلے خارجیوں نے شروع کیا اور آج تک جاری ہے، اور مختلف شکلوں میں یہ چل رہا ہے۔ لیکن اللہ نے ان لوگوں کو مجبوراً، ہم لوگ تو فاتحہ کرتے ہیں، جگہ جگہ ہم جاتے ہیں، یا کوئی کہے کہ فاتحہ کریں، ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں بھائی، کہ کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے لیے سوچنا، وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اپنی پڑی رہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے فاتحہ نہیں چاہیے، مجھے ایسی چیزوں سے نفرت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں مذاق وغیرہ نہیں چلتی۔ اور یہ فاتحہ کو اللہ نے، جو لوگ نہیں مانتے فاتحہ کو، ان پہ لازمی کروا دیا ہے نماز میں۔ آپ زور پڑھتے ہیں، 12 سے 14 تک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم آ گیا۔ کوئی لوگ 12 بھی پڑھتے ہیں، کوئی لوگ 10 بھی پڑھتے ہیں، 14 بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ فرض اور سنت اور نفل اور جیسی عبادات ہیں۔ عصر میں 8 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اگر 8 دفعہ نہ پڑھے جو بندہ، 4 دفعہ تو اس کو لازمی پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح مغرب میں ہے 5 دفعہ ہے، 5 سے 7 بھی ہے۔ اسی طرح عشاء ہے 17 ٹائم ہے، 17 دفعہ ہے۔ لیکن جو اپنا اتنا بوجھ نہ اپنے اوپر لاد سکے وہ پڑھ لیتا ہے، 6 بھی پڑھ لیتا ہے، 9 بھی پڑھ لیتا ہے، 11 بھی پڑھ لیتا ہے۔ جتنی عبادت زیادہ کریں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ جی ہم نے الاسکا میں جا کے کہ ایسی جگہ ہے یہاں پہ بندہ
رہنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، فریزنگ ہے۔ وہاں پہ ہمیں پیسے زیادہ، جب کوئی کہے گا کہ میں آپ کو $2000 دیتا ہوں، 2000 پاؤنڈ دیتا ہوں ایک ہفتے کا، اور زیادہ سے زیادہ جو بھی ٹائم اوپر اوور ٹائم لگائے گا اس کے ایکسٹرا ہوں گے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا، نہ ہی بیوی سے پوچھنا، نہ ماں سے پوچھنا، نہ ابو سے پوچھنا، نہ بھائیوں سے، کسی سے بھی نہیں پوچھنا، ہم نے اس کے ساتھ سائن کر دینا ہے کہ بھائی میں الاسکا میں آ رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں۔ اور بیوی کو یا بچوں کو آپ کہیں گے کہ میں الاسکا جا رہا ہوں، کہتے ہیں کیوں اتنی دور جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے وہاں پہ تو اتنے پیسے ہیں، میں 1-2 ہفتے لگائیں گے، ہم سارے کے سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے، رمضان کی افطاریاں کرائیں گے، لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے، اور آپ کے لیے شاپنگ کروں گا، طرح طرح کی چیزیں لوں گا۔ تو بیوی بچے سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی زبردست، یہ تو بہت اچھا کام کیا ابو نے۔ لیکن ہم اگر کہیں، بچوں کو کہیں، بیوی کو کہیں، اپنے آپ کو کہیں کہ 20 رکعتیں تراویحوں کی پڑھنی ہے، تو ہمیں موت آ جاتی ہے، ہمیں بہانے آ جاتے ہیں، کام پہ جانا ہے جی، صبح یہ کرنا ہے جی، میں یہ کرنا ہے، میں نے سونا ہے جی، میں تھک جاؤں گا جی، میں اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا جی۔ ہم بچپن سے 20 پڑھتے آئے ہیں، بچپن میں کبھی نہیں تھکے۔ اب یہ شیطان کے جو ادھر ادھر کے وسوسے ہیں، ادھر ادھر کی جو ٹھوکریں ہیں، اور وہ لگا ہوا ہے، اور ہم شیطان کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی 20 رکعتوں کو چھوڑیں، یہ کیا، ہم 8 ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ 8 ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی غلط کام کیا کہ ان پہ انگلی اٹھائیں۔ اس وجہ سے دین کی سمجھ ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یہ صرف دین اماموں کا کام نہیں ہے، اسی لیے یہ فتنہ پھیلا دیا گیا ہے کہ اماموں کا کام ہے دین سیکھنا، پیسے بنانا سب کا کام ہے، دین سیکھنا صرف ایک بندے کا کام ہے۔ یہ کوئی تک ہے؟ اللہ نے دین سب کے لیے بھیجا یا صرف اماموں کے لیے بھیجا؟ اس طرح تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے کہ جی میرے لیے دین آ گیا، قرآن آ گیا، سب کچھ آ گیا، مجھے مل گیا، میں کیا جانوں دوسرے لوگوں کو۔ آج دیکھیں ان کا نام دنیا کے ہر کونے میں لیا جاتا ہے، اور نہ لیتے ہوئے بھی وہ مجبوراً لوگ لے رہے ہیں۔ جو بھی تقریر کرتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، جنازے پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، شادیاں کرواتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ لینا ہے، اس کو پڑھتا ہے مجبوراً یا خوشی میں۔ اگر کوئی لوگ خوشی سے لیتے ہیں، کوئی مجبوراً کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کیا، مور لگا دی کہ میرے نام کے ساتھ اس کا نام بھی لینا پڑے گا۔ آپ نہیں تو دفع ہو جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے لوگ گمراہ ہو جاؤ، بھاگ جاؤ، مسجدوں سے بھاگ جاؤ، میرے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام نہیں لیتے ہو، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے الحمدللہ، جو ہے الحمدللہ لوگوں کو مجبوراً کروانا اللہ نے چاہا، اور کوئی لوگ ہیں خوشی سے پڑھ رہے ہیں، خوشی سے کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایسی دعا ہے، اگر دل سے کی جائے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو اس کو پتہ ہے کہ اس انسان کے لیے بہتر ہے۔ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔